ایک مقام و درجہ اخلاق کریمانہ کا دیا جا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اب اخلاق حسنہ کا جو درجہ ہے وہ بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ میں آگے چل کے آپ سے عرض کرتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی اخلاق کریمانہ بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو خلق عظیم دیا جا رہا ہے۔ تین باتیں اس آیت کے تحت دی گئی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ کو جو اچھا سلوک کرے آپ نے بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ خدا نخواستہ اگر آپ سے کوئی زیادتی کرنی ہے، کسی نے زیادتی کری تو آپ آگے سے زیادتی کرنے کی کوئی اجازت نہیں آپ کو۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ایک درجہ آگے اللہ نے بڑھا دیا ہے کہ اب اس زیادتی کے بعد اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، جو امت محمدیہ کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر کسی نے زیادتی کی آگے سے جواب بھی نہیں دینا، اور اس کے تیسرے نمبر پر آپ نے اچھا اخلاق بھی پیش کرنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز ملا۔ میں اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مہمان آتے ہیں، مہمان گھر میں بیٹھ گئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی بانی سے پوچھا کہ اب آپ جو ہے وہ مہمان آئے بیٹھے ہیں، گھر میں کوئی چیز بنی ہوئی ہے؟ تو باندی آگے سے جواب دینے لگی، جو تو سالن بنایا تھا وہ سالن ختم ہو گیا، ایک تھوڑا سا شوربہ پڑا ہے، اگر آپ اجازت دیں وہ گرم کر کے وہ میں لے آتی ہوں، آپ کو دے دیتی ہوں، مہمان کو سرو کر دیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ شوربہ گرم کر کے آپ لے آئیں۔ تو باندی جب لے کے آئی، آگے مہمان بیٹھے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، تو باندی کا منہ ایک طرف منہ اور ہاتھ جو ہے وہ دوسری طرف، سالن اور طرف، وہ اسے دھکا لگتا ہے، سالن نیچے گر جاتا ہے، سالن کے کچھ تبکے جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر پڑتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کیفیت بڑی عجیب تھی کہ مہمان بیٹھا ہے، معزز مہمان گھر آیا ہے۔ میں نے باندی سے پوچھا گھر ہے کچھ نہیں، جو تھا وہ نیچے گر گیا ہے۔ اب وہ اس سے کپڑے بھی خراب ہو گئے، بڑے غصے میں آئے۔ باندی نے قرآن مجید میں اللہ نے جو امت محمدیہ کو اخلاق، کردار، افعال، اعمال دیے، تو وہ باندی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تھی، کوئی عام باندی نہیں تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے اس نے وہ آیت پڑھ دی کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ تینوں درجے اس آیت میں اللہ نے بیان کیے ہیں۔ وہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس نے دیکھا کہ بہت غصے میں آ گئے، تو باندی کہنے لگے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یکدم صحیح ہو گئے، غصہ ختم ہو گیا۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ اگر غصے کا معاملہ آئے تو فوراً ان درجوں کو اپنے سامنے رکھ لینا۔ یہ قرآن تمہارے لیے رہنما کتاب ہے، ہدایت ہے تمہارے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بالکل خاموش ہو گئے۔ اس نے دوسرا لفظ بولا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، فرمایا کہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ معاف کر دیا کہ اب جو تیرے سے غلطی ہوئی، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، میں اس بارے میں تیرے سے نہیں پوچھتا۔ بانی نے تیسرا درجہ بھی بیان کر دیا جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اب تیسرا بیان کیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج کے بعد تو آزاد ہے۔ اللہ نے یہ اعزاز امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم